بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری اور افطاری کی غذائیں احتیاطیں۔ روزہ ہماری بخشش اور مغفرت کا بہترین ذریعہ ہونے کے ساتھ ہماری جسمانی صحت تندرستی کا بھی ضامن ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سحری میں کیا کھائیں؟ سحری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہے، اس سے روزے سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ سحری میں دودھ اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال کیجیے۔ چکی کے آٹے کی روٹی، دلیا، بناسپتی چاول یا دال روٹی وغیرہ استعمال کیجیے، ان سے بھوک دیر سے لگتی ہے۔ دائیں توانائی کو برقرار رکھتا ہے۔ کوشش کر کے دائیں گھر ہی میں بنائیں، کیونکہ گھر سے بنائے ہوئے دائیں میں کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ دائیں میں زیرہ، الائچی یا خوبانی شامل کر کے کھانا اور لسی پینا بھی مفید ہے۔ سحری تاخیر سے کریں، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کر دیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے۔ بغیر شکر والے جوس یا دودھ والے جوس پیجیے کہ پیاس کم لگے گی۔ سحری میں شوربے والا سالن استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو سحر و افطار میں پروٹین والی غذاؤں کے ساتھ دودھ والا شربت دیجیے۔ سحری میں پراٹھے کی بجائے روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر رات کے بنے سالن کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ روزے کا دورانیہ طویل ہو تو پیاس سے بچنے کے لیے کھجور کے شیک میں ORS ڈال کر پی لیں، یہ پانی کی کمی سے محفوظ رکھے گی۔ شوگر کے مریض اگر سحری میں کھجور کھائیں تو بلڈ پریشر اور شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے۔ کھجور قوت کو بحال رکھتی ہے۔ سحری میں کیلا کھانا بہت ہی مفید ہے۔ افطاری میں کیا کھائیں؟ روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، اور کھجور سے افطار کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ دن بھر نہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، اور کھجور میں ایسے معدنیات اور نمکیات ہوتے ہیں جو تیزابیت پر قابو پا لیتے ہیں۔ افطاری کے بعد کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے تاکہ دن کے وقت جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دائیں، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش کیجیے۔ ایسے پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی مقدار وافر مقدار میں ہو، مثلاً خربوزہ، تربوز، کھیرا، ٹماٹر، انگور، سنترا، پپیتا، انناس وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ موسمی پھل استعمال کریں۔ افطاری میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدنیات سے بھرپور، نرم اور جلد ہضم ہونے والی ہوں۔ کولڈ ڈرنک اور بازاری مشروبات کی بجائے روایتی مشروبات مثلاً لسی، شکنجی، فالسے کا شربت، ملک شیک وغیرہ پینا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ افطار کے بعد نماز مغرب مسجد میں باجماعت ادا کریں تاکہ افطار اور کھانے کے درمیان وقفہ ہو جائے اور فرض بھی ادا ہو جائے۔ ایسا کرنے سے کھانا کچھ کم کھایا جائے گا اور ہمارا وزن بھی قابو میں رہے گا۔ بیمار حضرات، خصوصاً ذیابیطس یا دل کے امراض میں مبتلا افراد کو اپنے معالج کے مشورے سے کھانا پینا چاہیے۔ سحری کی احتیاطیں۔ سحری اور افطاری میں متوازن خوراک کی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ سحری کے دوران ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پی لینا نقصان دہ عمل ہے۔ اس عمل سے معدے میں پانی بھر جاتا ہے جو اکثر الٹی کا سبب بن جاتا ہے۔ چینی یا مصنوعی شکر سے تیار شدہ غذاؤں کا استعمال نقصان پہنچاتا ہے۔ سحری میں سادہ غذاؤں کا استعمال کریں اور
اور کوشش کریں کہ مرکن یا پروٹین والی غذائیں یعنی کہ گوشت وغیرہ کم کھائیں، اور ان کے کھانے سے دن کے اوقات میں پیاس زیادہ لگے گی۔ زیادہ نمک استعمال نہ کریں۔ گردوں کے مریض سیر و افطاری میں پانی کا استعمال کریں، تاہم ڈائلسس کروانے والے افراد اپنے معالجین کی ہدایت پر پانی استعمال کریں۔ بھوک لگنے کی صورت میں کھائیں۔ سیر ہونے کی حالت میں اوپر سے کوئی چیز نہ کھائیں۔ تلی ہوئی اشیاء سے مکمل پرہیز رکھیں کہ یہ پیاس کا سبب بنتی ہیں۔ سحری کے وقت روغنی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، اس لیے شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض اپنے طبیب سے لازمی مشورہ کریں اور صرف ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو فرض روزوں میں رکاوٹ نہ بنیں۔ افطاری کی احتیاطیں۔ پکوڑے، سموسے اور ان جیسے دیگر اشیاء کھانی ہی ہوں تو ہفتے میں ایک دن کے لیے مخصوص کر دیں کہ یہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ کڑک چائے، کافی، سافٹ ڈرنکس یا اس جیسے دیگر مشروبات، مسالہ جات اور تیز مرچ کھانے سے پرہیز کریں۔ سالن وغیرہ میں مرچ مسالہ نارمل رکھیں۔ تیز مسالے پیاس اور سینے کی جلن اور پیٹ کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ افطاری کے وقت بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیجیے۔ روزے میں فوراً برف کا ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس، تبخیر معدہ اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہے۔ افطاری میں کھانا کم کھائیں، کیونکہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد اگر آپ کا جسم یک دم بہت زیادہ خوراک حاصل کر لیتا ہے تو یہ پیٹ میں گیس پیدا کرنے سمیت معدے کے دیگر امراض کو جنم دے سکتا ہے۔